السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم اور بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں صرف ایک مسکراہٹ نہیں تھیں، بلکہ یہ رحمت کی بارشیں تھیں، امید کی کرنیں تھیں اور دلوں کو تسلی دینے والی ایک نعمت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں کیوں اتنی اہم تھیں، ان کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور ہم ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اسلام میں مسکراہٹ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ نرمی اور خوش اخلاقی کا ایک اہم جز مسکراہٹ بھی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسکراہٹ صرف ایک سماجی رویہ ہی نہیں بلکہ ایک نیکی بھی ہے۔ سامعین کرام، ہنسنا ایک انسانی خصلت ہے اور عین فطری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہنستے ہیں اور جانور نہیں ہنستے، کیونکہ ہنسی اس وقت آتی ہے جب ہنسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سمجھداری جانوروں میں نہیں ہوتی۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اسلام کے سلسلے میں یہ تصور محال ہے کہ وہ ہنسنے ہنسانے کے فطری عمل پر روک لگائے، اس سے منع کرے، بلکہ اس کے برعکس اسلام ہر اس عمل کو خوش آمدید کہتا ہے جو زندگی کو حشاش بشاش بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پیروکار کی شخصیت بارونق، حشاش بشاش اور تر و تازہ ہو۔ مرجھائی ہوئی بے رونق شخصیت اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اس اسلامی شخصیت کا نمونہ دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے دعوتی مسائل اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے باوجود ہمیشہ مسکراتے اور خوش رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اپنے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بالکل فطری انداز میں زندگی گزارا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی خوشی، کھیل اور ہنسی مذاق کی باتوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ان کے غموں اور پریشانیوں میں شریک رہتے تھے۔ معزز سامعین، ابو داود کی حدیث میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک سواری فراہم فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ یعنی اونٹنی کا بچہ تو سواری کے قابل ہی نہیں ہے، اور مجھے تو اونٹ سواری کے لیے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ پر مبنی اور بڑا ہی پیارا مزاح فرمایا، خود بھی مسکراہٹ کی اور صحابی بھی مسکرائے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3443 میں آتا ہے۔ یہ واقعہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ اور کھا لو۔ چنانچہ میں کھجوریں کھانے لگا۔ جس وقت میں یہ کھجوریں کھا رہا تھا اس وقت مجھے آشوب چشم تھا، یعنی آنکھ کی جھلی میں سوزش تھی، اور میری ایک آنکھ سرخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ خراب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے نہیں کھا رہا کہ جس میں مرض لاحق ہے، بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو بالکل درست ہے۔
صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا وہ مقام ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا کہ جس منظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوں گے۔ ایک تیسرا اور بڑا ہی زبردست واقعہ سلسلہ حدیث سیاح کی حدیث نمبر 1520 میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام فلاں، جنت میں بوڑھی عورت تو داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اسے بتاؤ کہ یہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بوڑھی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر کے داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اہل جنت کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، محبت والی اور ہم عمر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے ساتھ بڑا ہی پیارا، خوبصورت اور سچ پر مبنی مزاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے تو فرمایا کہ بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، یعنی کہ جنت میں جانے والا ہر شخص وہ جوان ہو کر داخل ہوگا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کا ہمارے ایمان اور کردار پر بڑا ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک مسکراہٹ نہ صرف دوسرے شخص کو خوش کرتی ہے بلکہ ہمارے اندر بھی ایک مثبت توانائی پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں مشکلات سے نمٹنے کی طاقت دیتی ہے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے اس مصروف دور میں ہم اکثر مسکراہٹوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے اپنی زندگی میں مسکراہٹوں کو شامل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم گھر، دفتر اور معاشرے میں ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کریں۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک نعمت ہوگی۔ مگر اس حوالے سے یہ اہم ترین بات بھی کبھی مت بھولیے کہ مسکرانے کے پیچھے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ الغرض یہ کہ ہمارے مسکرانے کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور پسند کیوں نہ آئے، آخر ہمارے جان سے بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور مومن کو وہ بات پسند نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اور اسی طرح کی مزید اسلامی، تاریخی، موٹیویشنل اور سچے واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اور پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر خاص طور پر یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔